اعظم ہیں، پورے مانو سنسار کے شہید اعظم ہیں، اپنے بیگانے سبھوں کے لیے آدرش ہیں حسین، اپنے بیگانے سبھوں کے لیے ماڈل ہیں حسین، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسین، اہل بیت اطہار کے قافلہ سالار ہیں حسین، حضرت مولا علی کے چشم و چراغ ہیں حسین، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی آنکھوں کا تارا ہے حسین، جس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ساری دنیا روشن ہے، ان کی عظمتوں سے اس کے دل کا ٹکڑا ہے حسین۔ حسین اعظم بتا گئے کہ کیسے باطلوں سے دبا نہیں جاتا ہے، کیسے 22,000 کے بیچ میں اپنا سر فخر سے اونچا کیا جاتا ہے۔ وہ بتا گئے کہ گھگیا کے زندگی کی بھیک نہیں مانگی جاتی ہے بلکہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیا جاتا ہے۔ تو جس نے ظلم کیا وہ آج مر گیا، اور جس نے صبر کیا وہ آج زندہ ہے۔ آج حسین صبر کرنے کے بعد زندہ ہے، حسین اپنی گردن کٹانے کے بعد بھی زندہ ہے، حسین کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند دیا گیا مگر حسین آج زندہ ہے۔ ہر گھر میں زندہ ہے حسین، ہر دل میں زندہ ہے حسین، ہر سینے میں زندہ ہے حسین۔ حسین زندہ ہے، آج ساری دنیا میں روشنی ہے یہ حسین کی دی ہوئی۔ آج ہم کافروں کے بیچ میں بھی شان سے جی رہے ہیں، یہ جینے کا جذبہ دیتا ہے حسین۔ ظالموں کا انجام تباہی ہے یہ کہتے ہیں حسین، ظلم مٹنے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے یہ بتاتے ہیں حسین۔ ورنہ جس نے میدان کربلا میں 22,000 کی فوج جمع کر دی، جس نے حسین کے گھر والوں کو شہید کر دیا، آج ان کا خطبہ ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے تھا کہ وہ جنگ جیت گئے، مگر آج یزید کی قبر پہ ایک بندہ نہیں جاتا ہے، مگر حسین کی قبر پہ کروڑوں لوگوں کی حاضری ہو رہی ہے۔ یزید نام کا ایک فرد کسی سماج میں موجود نہیں ہے، مگر حسین نام کے کروڑوں لوگ مسلم سماج میں موجود ہیں۔ یزید کی فاتحہ کسی گھر میں نہیں ہوتی ہے، مگر حسین اعظم کی فاتحہ گھر گھر میں ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم مر گیا اور صبر زندہ ہے، باطل دب گیا اور حق آج بھی زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ صرف دشمنوں کو مار کے نہیں جیتا جاتا ہے بلکہ حق کی خاطر کٹ کے بھی جنگ جیتا جاتا ہے۔ حسین اعظم فلسفی آف لائف کا نام ہے، حسین اعظم فلسفہ حیات کا نام ہے۔ قرآن کریم ایک تھیوری ہے، حسین اعظم اس کی چلتی پھرتی تفسیر کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کا کلام اور ایک دوسری چیز میری اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، لن تضلوا، you will not go astray، تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ جو لوگ فکشن پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جو لوگ ناول پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جو لوگ صرف فزکس اور کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جو لوگ صرف بایولوجی اور ایسٹرولوجی پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جو لوگ صرف میتھ اور انگلش پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جو لوگ صرف اخبار پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں بے شمار لوگ صرف فیس بک چلا کے گمراہ ہو گئے، صرف واٹس ایپ چلا کے گمراہ ہو گئے، بے شمار لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی صرف واٹس ایپ یوٹیوب چلا چلا کے۔ 16 سال کا ایک جوان 35 سال کی لڑکی سے کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی زندگی برباد کر ڈالا صرف اسمارٹ موبائل چلانے کی وجہ سے۔ 25 سال کی ایک خوبصورت خاتون وہ صرف موبائل چلا چلا کر ایک 60 سالہ بڈھے کو دل دے بیٹھی اور اپنی زندگی تباہ و برباد کر ڈالی۔ وہ نوجوان جسے ڈی ایم بننا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بنا، صرف گلی کوچے کی ایک لڑکی کا عاشق اور دیوانہ بن کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ وہ لوگ جو صرف فیس بک سے چپکے رہتے، وہ لوگ جو صرف واٹس ایپ سے چپکے رہتے، وہ لوگ جو 24 گھنٹے صرف اسمارٹ موبائل چلاتے رہتے، وہ لوگ جو 3 گھنٹے صرف فلم ہال میں بیٹھے رہتے،
ان کی جوانی بھی جاتی ہے، ان کی صحت بھی جاتی ہے، ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، ان کے ماں باپ کی ناک بھی کٹ جاتی ہے۔ بے شمار بچے جسے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا تھا، بے شمار نوجوان جسے سماج کا شبھ چنتک بننا تھا، بے شمار نوجوان جسے ڈی ایم بننا تھا، جسے آئی پی ایس آفیسر بننا تھا، جسے بیرسٹر بننا تھا، جسے سماج کا لائر بننا تھا، جسے سماج کا بہت بڑا مالدار بننا تھا، جسے ایلن مسک کو پیچھے چھوڑنا تھا، جسے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑنا تھا، جسے بل گیٹس کو پیچھے چھوڑنا تھا، وہ سماج کے دریدر بن کے رہ گئے، وہ سماج کے بھکاری بن کے رہ گئے۔ جس لڑکی کو کنیز فاطمہ بننا تھا، اپنی گود سے مولا علی کا غلام پیدا کرنا تھا، جس لڑکی کو غلام حسین دنیا کو دینا تھا، جس لڑکی کو غلامی حسن دنیا کو دینا تھا، جو لڑکی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر سماج کا سدھارک دنیا کو دیتی، وہ اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مستقبل سب کچھ تباہ کر ڈالی۔ اس موبائل نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ بریلی شریف کے آس پاس سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنے واردات ہو رہے ہیں۔ مسلم گھر میں پیدا ہو گئے مگر جذبات میں بہہ کر اپنی زندگی تباہ کر ڈالی، اس کو جنازے کی نماز تک میسر نہیں ہوئی۔ مسلم سماج میں اس کی لاش کتے کی لاش کے برابر بھی مسلمانوں کی نگاہوں میں عزت حاصل نہیں کر پائی۔ اس کا مطلب ہے کہ جذبات پہ کنٹرول چاہیے، بلا وجہ واٹس ایپ کا استعمال نہ ہو، بلا وجہ فیس بک کا استعمال نہ ہو، بلا وجہ انسٹاگرام کا استعمال نہ ہو۔ تباہ و برباد ہو گئے لوگ، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ماں باپ کی آبرو مٹی میں مل رہی ہے۔ مگر حضور نے کیا کہا تھا؟ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے دانت سے پکڑ کے رکھنا۔ میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی زندگی سے لائٹ اور نور حاصل کرنا۔ اگر دنیا کے لوگ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے لوگ بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، اسے سائنس، فزکس، کیمسٹری کا دامن نہیں تھامنا ہوگا، اسے قرآن کریم کا دامن تھامنا ہوگا، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ قرآن پاک انوار و تجلیات کا بھنڈار ہے، قرآن پاک تاریکی سے نکالتا ہے، قرآن پاک انوار اور تجلیات کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا، قرآن پڑھنے والا کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ جو سچے ڈھنگ سے دل سے قرآن پڑھے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کا فرق کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پر بھروسہ کرنے والا وہ روزی کی فکر میں مارے نہیں پھرتا ہے۔ خودکشی کرے وہ جو بنگلور کا انجینئر ہے، جو انجینئرنگ پڑھتا ہے قرآن نہیں پڑھتا۔ خودکشی کرے وہ دلی کا آئی ایس آفیسر ٹی ایم، جو آئی ایس آفیسر بننے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھتا ہے مگر قرآن نہیں پڑھتا۔ خودکشی کرے وہ کوئی مسجد کا مولوی جو قرآن پاک کو زبانی پڑھتا ہے مگر قرآن پاک کو دل سے نہیں پڑھتا ہے۔ ورنہ قرآن پڑھنے والا کہیں خودکشی کرے گا؟ قرآن پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ جب اللہ سانپ اور چچندر کو روزی دیتا ہے، جب اللہ بندر کو روزی دیتا ہے، جب اللہ شرابی پاپی سب کو روزی دیتا ہے، جو اللہ کو سجدہ کرے گا کیا اللہ اس کو بھوکا رکھے گا؟ جو دین کا کام کرے گا کیا وہ بھوکا مرے گا؟ جو نماز پنجگانہ پڑھے گا کیا وہ بھوکا رہے گا؟ نہیں، یہ تو سوچ کا پھیر ہے۔ جو قرآن کریم دل سے پڑھے گا وہ مصیبتوں کے ہجوم میں گھگیا کے زندگی کی بھیک نہیں مانگے گا، بلکہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ حق کا جھنڈا لہراتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، اراکین کمیٹی۔ آج ضرورت ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے، آج ضرورت ہے کہ ہر گھر میں قرآن کریم سنا جائے۔ آج سے 50 سال پہلے جب مسلمانوں کی آبادی سے بندہ گزرتا تھا تو کہیں نہ کہیں کسی گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اکثر گھروں سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، اکثر گھر سے کلمہ اور استغفار کی آواز آتی تھی۔ یہ مسلم سوسائٹی کی پہچان تھی کہ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، دعا کرنا، کلمہ پڑھنا، قرآن پاک کی آواز آتی تھی۔ کہیں عورتیں سسکیاں لے رہی ہیں سجدے میں سر رکھ کر، کہیں مرد قرآن کریم کی تلاوت کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ مسلم سوسائٹی کا در امتیاز تھا۔
یہ مسلم سوسائٹی کی پہچان تھی، یہ مسلم سوسائٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی۔ جب کسی کافروں کے گاؤں سے لوگ گزرتا تھا تب کہیں سے ڈھول کی آواز آتی تھی، کہیں سے باجے کی آواز آتی تھی، کہیں سے جھاجھر کی آواز آتی تھی، کہیں سے گانے بجانے کی آواز آتی تھی۔ لیکن اگر مسلم سوسائٹی سے لوگ گزرتے تھے کہیں تلاوت کی آواز آتی تھی، کہیں سے کلمہ اور درود کی آواز آتی تھی، کہیں سے دعا کرنے کی آواز آتی تھی۔ میں 11 سال کی عمر میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں ایک جگہ گیا، میں نے دیکھا وہاں رات کے آخری پہر میں روزانہ بالکل دل سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کبوتر کی طرح آواز نکالی جا رہی۔ اس وقت تو بچہ ہونے کے ناطے ہنستے تھے، لیکن جب بعد میں کتابوں کا مطالعہ کیا تب پتا چلا کہ اس آبادی میں وہ بوڑھا کبوتر کی آواز نکال کے وہ کلمہ کا ورد کرتا تھا۔ یہ مسلم سوسائٹی کی پہچان تھی۔ مسلمانوں کی عورتیں بھی آنچل اٹھا کے اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ لیکن کیسا پلٹا وقت کھایا ہے کہ آج کافروں کی سوسائٹی میں جائیں تو رات کے 10 بجے کے بعد لائٹ آف ہو جاتی ہے کہ اب روشنی کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اندھیرے میں گہری نیند آتی ہے اور گہری نیند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور روشنی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹریٹ لائٹ بھی وہ لوگ بجھا دیتے ہیں، اور صبح کے 4 بجے اٹھ کر مرد اور عورتیں صحت پانے کے لیے وہ سڑکوں پہ چلتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی لے کر واک کرنا۔ رام دیو جی نے اس سے کہا ہے کہ ہیلتھی رہنا ہے، واک کرنا ہوگا، یوگا کرنا ہوگا۔ تو اپنے دھرم گرو کی بات ماننے کے بعد وہ لوگ واک بھی کر رہے ہیں اور یوگا کر رہے ہیں۔ سونے کا گھر بھی اگر بنا لیں، گولڈ کا گھر، اگر صحت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اگر ہمارے دروازے پر 50 کروڑ کی کار موجود رہے لیکن اگر تندرستی نہیں ہے تو وہ کاریں راہ کا ڈھیر ہے۔ زندگی کا مزہ اصل میں تندرستی سے۔ آدمی نمک روٹی کھائے گا مست رہے گا، 10 کلومیٹر پیدل چلے گا مست رہے گا، آدمی سوکھی روٹی بھی چبا لے گا تندرست رہے گا۔ لیکن اگر معدہ ہی خراب رہے، لیور خراب رہے، کڈنی خراب رہے، صاحب لنگس خراب رہے، آدمی کا برین خراب رہے، آدمی کے جوڑ میں شدید درد ہو، وہ کہتا ہے کہ کروڑوں روپے دے کے اگر کوئی ڈاکٹر مجھ کو صحت دے سکتا ہے تو میں کروڑوں روپے دے کر میں صحت کو ترجیح دوں گا، نہ کہ حالت بیماری میں تڑپ کے پیسے کو گننے کو میں ترجیح دوں گا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ صحت بہت بڑی دولت ہے، مگر ہمارے لوگوں نے ان کا تماشا لے لیا۔ ہمارے لوگ رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ میں لگے، ہمارے لوگ رات کے 2:30 بجے تک فیس بک میں لگے، ہمارے لوگ رات کے 2 بجے تک گانے بجانے میں لگے، ہاتھ میں ریموٹ ہے، ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نہ جانے کیا کیا دیکھنے میں لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو سماج دنیا کو بہادر دیتا تھا، جو سماج دنیا کو ویر دیا، جو سماج دنیا کو صلاح الدین ایوبی دیا، جو سماج دنیا کو اورنگزیب جیسا عادل بادشاہ دیا، جو سماج دنیا کو امام غزالی جیسا فلسفہ دیا، جو سماج دنیا کو جلال الدین سیوطی جیسا محقق دنیا کو دیا، آج وہ سماج کیا دے رہا ہے دنیا کو؟ گٹکا خور دے رہا ہے، وہ سماج دنیا کو کھینی خور دے رہا ہے، وہ سماج دنیا کو ذلیل قسم کا فرد دے رہا ہے، وہ سماج دنیا کو صاحب رذیلوں کی تعداد دنیا کو دے رہا ہے، وہ سماج چپراسی بھی سماج دنیا کو نہیں دے پا رہا ہے، وہ گاؤں کے لوگ صاحب رذیل قسم کے عاشق دنیا کو دے رہا ہے۔ IAS آفیسر کہاں چلے گئے؟ IPS آفیسر کہاں چلے گئے؟ سماج کے سدھارک کہاں چلے گئے؟ جیسے ظاہر سی بات ہے، جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا، جیسا باپ ہوگا ویسا بچہ ہوگا، جیسی زمین ہوگی ویسی فصل ہوگی، جیسا درخت ہوگا ویسا پھل ہوگا، جیسا ناکارہ بیج ہوگا اسی طرح کا پودا ہوگا۔ ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کیسا ہوگا، باپ پر منحصر ہے کہ بچہ کیسا ہوگا۔ یہ کربلا کی تاریخ ہمیں یہ پوائنٹ بھی بتاتی ہے۔ ماں ایسی زبردست تھی جو کبھی زبان پہ شکوہ کا لفظ نہیں آیا، ماں ایسی زبردست تھی جو صبح سے لے کے شام تک مقصد حیات کی تکمیل عبادت الہی میں لگی رہتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، اپنے بال بچے کو پالتی تھی، اور پھر رات میں فرصت کا وقت ملے جب ساری دنیا میں سناٹا چھایا ہوا رہے، عشاء کی نماز کے بعد نفل کے لیے عبادت میں کھڑی ہو جاتی، سجدے میں جھک جاتی، کبھی ایک سجدے میں صبح ہو رہی ہے، کبھی ایک قیام ایک رکعت میں صبح ہو رہی ہے، ماں اسی لاجواب رات سجدے میں گزر رہی ہے،
تین شوہر کی خدمت اور خدا کی عبادت میں گزر رہی ہے، اور باپ ایسا لاجواب ہے کہ جو جو کی روٹی کھا رہا ہے، 40 کیجی کی تلوار اٹھا رہا ہے، دشمنوں کے بیچ گھر کے ایک جھاڑ کے شیر کی طرح دشمنوں پہ گرج اور برس رہے ہیں، مذہب اسلام کی تبلیغ کا زبردست رول ادا کر رہے ہیں۔ باپ ایسا لاجواب جو بھوکے رہنے کے باوجود دشمنوں پہ آفت بن کے ٹوٹ رہے ہیں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا، جن کو سلام کرنے کے لیے میدان جنگ میں تلواروں کا سر جھکا رہتا تھا، وہ بہادروں کے سردار مولا علی، مشکل کشا مولا علی بھوکے رہتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں، رات میں لمبا قیام کر رہے ہیں، دن میں جہاد کر رہے ہیں، کبھی روزہ رکھے تو 3 دن کا فاقہ ہے، کبھی یتیم آواز دیا تو ساری روٹی اٹھا کے یتیم کو دے رہے ہیں، کبھی مسکین نے آواز دی تو ساری روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دے رہے ہیں، کبھی قیدی نے آواز دی تو ساری روٹیاں اٹھا کر قیدی کو دے رہے ہیں۔ یوفون بالنذر، یہ وہ گھر والے ہیں جو نذریں پوری کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں کبھی یتیم، مسکین اور قیدی کو۔ کھانا کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں کہ لفظ تھینکس بولو، لفظ شکریہ بولو، میں نے روٹی کھلائی ہے تو میرا شکریہ ادا کرو، نہیں نہیں، لا یریدون منکم جزا، وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے شکریہ نہیں چاہتا، لفظ تھینکس تیری زبان سے نہیں سننا چاہتا، میں اس نیکی کا اجر صرف خدا واحد سے میں لینا چاہتا ہوں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں تم سے اس روٹی کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تم سے اس کا کوئی لفظ شکریہ تیری زبان سے نہیں سننا چاہتا، میں نے جو کچھ کیا ہے فاقہ کر کے تجھ کو کھلایا ہے، اس کا بدلہ صرف رب کریم سے میں چاہتا ہوں، صرف میں خدا واحد سے چاہتا ہوں۔ 3 دن کا فاقہ کر کے یتیم، مسکین اور قیدی کو پالنے والا، خود پیٹ پر پتھر باندھے اور خود غریبوں کو کھانا کھلائے، یہ وہ لوگ تھے جو اخلاق کے دھنی تھے، جن کو دیکھ کر سجدہ کرنے کا سلیقہ ملتا تھا، جن کو دیکھ کر خدمت خلق کا جذبہ ملتا تھا۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن میں پڑھنا، اس پڑھی ہوئی چیزوں کو پریکٹیکل میں مصطفیٰ کے گھر والوں میں دیکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو نماز رات بھر کیسے پڑھی جاتی ہے یہ مصطفیٰ کے گھر والے نے بتا دیا۔ قرآن نے کہا صبر کرو، اور صبر کیسے کیا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کے گھر والے نے بتا دیا۔ قرآن نے کہا خدا کی راہ میں جہاد کرو، سب کچھ لوٹا کے کیسے جہاد کیا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کے گھر والے نے بتا دیا۔ قرآن نے کہا وہ کوئی زندگی ہے جو زندگی رب کے نام نہ کی جائے، اصل میں زندگی وہ ہے جو خدا کے نام کر دی جائے۔ یہ قرآن کریم نے تھیوری دیا، اور اس تھیوری کو پریکٹیکل میں مصطفیٰ کے شہزادے علی، مصطفیٰ کے شہزادے حسن اور حسین نے یہ کر کے بتا دیا۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اطہار پریکٹیکل ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا کہ میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں، راہ راست سے نہیں بھٹکو گے۔ جب باپ رات بھر کا سجدہ کرنے والا اور دن بھر جہاد کرنے والا، اور ماں دن بھر اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی اور فرض ادا کرنے والی، اور رات پوری نفل عبادت، اللہ نے کیسا زبردست عطا فرمایا۔ جب ماں ہوئی فاطمہ اور جب باپ جب ماں لاجواب تھی، باپ لاجواب ہوئے، تب بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوئے، اور جب باپ لاجواب تھا تب اللہ نے حسن اور حسین جیسا بیٹا عطا کیا۔ آج میرے بیٹے کیسے ہیں؟ یہ ہماری پہچان ہے۔ میری اولاد پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے،
اولاد کو دیکھنے کے بعد اس کے والدین پہچانے الولد سر لابی، یہ بیٹا اپنے باپ کا سیکریٹ ہوتا ہے، یہ باپ اپنے راز کا، یہ بیٹا اپنے باپ کا بھید ہوتا ہے۔ بیٹا کو دیکھ کر باپ کی پرسنالٹی سمجھی جا سکتی ہے۔ اس لیے آج مولا علی کو سمجھنے کے لیے دنیا حسین اعظم کی زندگی دیکھ رہی ہے۔ بیٹا ویر ایسا ہے تو باپ مولا علی کی کوالٹیز میں کیسے بندہ ڈوبے گا؟ جب بیٹا لاجواب ہے باپ بھی لاجواب ہے، بیٹا لاجواب ہے ماں لاجواب ہے۔ اسے ایک قوم میں مسلم صرف ڈھول بجا کے مت رہ جانا، صرف علم نکال کے مت رہ جانا، صرف فرضی کربلا نکال کے مت رہ جانا، صرف فرضی امام بالا بنا کے مت رہ جانا۔ کربلا کی کہانی یہ فرضی کربلا کی کہانی نہیں ہے، یہ فرضی کی کہانی نہیں ہے، یہ علم شدے کی کہانی نہیں ہے، یہ گانے بجانے کی کہانی نہیں ہے، یہ ڈھول اور ماتم کی کہانی نہیں ہے۔ کربلا کی کہانی نور کی کہانی ہے، کربلا کی کہانی روشنی کی کہانی ہے، کربلا کی کہانی برادری سیکھنے کی کہانی ہے، کربلا کی کہانی ہمت اور حوصلہ اور جذبہ لینے کی کہانی ہے، کربلا کی کہانی ماتم کی کہانی نہیں ہے، حسین اعظم سے جذبہ شہادت سیکھنے کی کہانی ہے۔ زندہ باد برا ہو اس خبیث اور مردود کا جس نے واقع کربلا کو صرف سینہ کوبی کا واقعہ بنا دیا۔ برا ہو اس خبیث اور مردود کا جس نے اس امام عالی مقام کی شہادت کے واقعے کو کھیل اور تماشا بنا دیا۔ اللہ اسے قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا جو مردود امام حسین کی کہانی کو وہ صاحب ڈھول کی کہانی بنا دیا، باجے کی کہانی بنا دیا، اسے تاجے کی کہانی بنا دیا، اسے کافروں کے بت کی طرح تصویر بنا کر گھما کر پیسہ وصول کر کے بنا دیا۔ امام حسین کی کہانی شریعت کی کہانی، سنت کی کہانی، امام حسین کی کہانی شہادت کی کہانی، صاف لفظوں میں شریعت بچانے کی جہالت مٹانے کی کہانی۔ مسلم سماج میں کسی ڈھول بازی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسلم سماج میں ناچ اور گانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسلم سماج میں سینہ پیٹے اور ماتم کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام مذہب ہے نماز اور روزے سکھانے والا، اسلام مذہب ہے حج و زکات کا پیغام دینے والا، اسلام مذہب ہے خدمت خلق کی تعلیم دینے والا، اسلام مذہب ہے اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کا پیغام دینے والا، اسلام مذہب ہے مانوتا کا پیغام دنیا کو دینے والا۔ تو ہمیں ماتم کر کے چوڑی پہن کے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے بلکہ ہر 10 تاریخ کو آنکھوں میں بالکل شہادت کا جذبہ لے کے کہنا ہے حسین نے سے پنجگانہ نہیں چھوڑوں گا، قسم کھا لے کہ جب میرا امام 22,000 تلواروں کے ہجوم میں سجدہ کیا تو میں اپنے گھر کو سجدے سے بھر دوں گا، میں اپنے محلے کی مسجد کو سجدے سے بھر دوں گا، میں اپنی خانقاہ کو سجدوں سے بھر دوں گا۔ حسین کی کہانی رونے کی کہانی نہیں، حسین کی کہانی زندگی حاصل کرنے کی کہانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم۔ کس نے اسے رونے کی کہانی بنا دیا؟ کس نے اسے ماتم کی کہانی بنا دیا؟ ہم نے تردید اس کی ہے جو محرم کو ماتم کی کہانی بنا دیا، جس نے محرم الحرام کو عورتوں کی طرح رونے کی کہانی بنا دیا، جس نے محرم الحرام کو کافرانہ رسم و رواج مسلم سوسائٹی میں لانے کی کہانی بنا دیا۔ ہمارا تہوار عید آتا ہے، عید کا تہوار روزانہ 5 نماز ہے، عید کے دن 6 نماز ہے، عید کے دن 6 نماز، یہ ہے میرا فیسٹیول۔ تہوار آتا ہے تو سجدہ بڑھ جاتا ہے، تہوار آتا ہے تو نماز بڑھ جاتی ہے۔ ایک راستے سے جاؤ اللہ اکبر کہتا ہوا، دوسرے راستے سے آؤ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ ساری گلیاں صدائے تکبیر سے گونج جائے، ساری گلیاں صدائے تکبیر سے گونج جائے۔ یہ میرا تہوار ہے۔ وہ دوسروں کا تہوار کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کچھ بنانا، اس کو کچھ گھمانا، پھر لے جا کے اس کو دریا میں ڈال دے دے۔ اس کا تہوار کیا ہے؟ چندہ کرنا، شراب پینا، ناچنا گانا، چند ریکارڈنگ بجا دینا، پھر اس کے بعد دوسروں کو تکلیف دینا، لے جا کے ندی میں پھینک دینا۔ یہ دوسروں کا تہوار ہے کہ تہوار کے نام پہ ڈھاما، تہوار کے نام پہ ڈانس، تہوار کے نام پہ دوسروں کو تکلیف، تہوار کے نام پہ عورتوں کی عزت سے کھلواڑ، تہوار کے نام پہ بے حیائی، تہوار کے نام پہ بے شرمی، تہوار کے نام پہ اچھل کود، یہ ان کا تہوار ہے۔ لوگ کہتے تھے عید دیکھو روزانہ 5 نماز، عید کے دن 6 نماز۔ لوگ کہتے ہیں بقرعید دیکھو روزانہ